لا یفتننکم الشیطان، کہ اے اولاد آدم خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کرے، کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہا جیسے ان کو اس نے وہ جنت سے باہر آنے کا جو معاملہ ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہ فتنے میں مبتلا کرے۔ تو وہ ایسا دشمن ہے۔ اور ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے جسم میں جس طرح خون گردش کرتا ہے اس طرح شیطان ہے۔ اور وہ روایت، اگر اس روایت کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ ہم سب کی ماں ان کے ساتھ جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، سامنے سے صحابہ کرام علیہ رضوان آتے ہیں، تو رسول اللہ علیہ السلام انہیں فرمانے لگے خبردار یہ میرے ساتھ جو ہے تمہاری ماں ہے۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا کہ شیطان ایسے گردش کرتا ہے، بدگمانی کا کوئی پہلو جانے نہیں دیتا، کسی کے بارے میں بھی، ماں باپ کے بارے میں، استاد کے بارے میں، دوست کے بارے میں، میاں بیوی کے آپس کے درمیان وہ کہیں بھی بدگمانی اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ اپنے ہتھیار سے کسی بھی لمحے وہ غافل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس نے قسم اٹھائی ہے کہ اے باری تعالیٰ میں تیری عزت کی قسم اٹھاتا ہوں، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ وہ قسم اٹھا کے یہ کہہ چکا ہے کہ میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، میں ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، میں ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، میں انہیں ایسا کر دوں گا۔ سب سے پہلی جو بات ہے، میں انہیں ایسا کر دوں گا کہ یہ تیرا شکر نہیں کریں گے، ان میں اکثریت جو ہوگی تیری ناشکری ہوگی۔ تو سب سے بنیادی ہتھیار جو اس کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو شکر سے دور کرتا۔ تو کسی بھی لمحے علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی لمحے دل میں یہ ہمیں گھمنڈ نہ رہے اپنے اوپر کہ جی میرے پاس تو ایمان ہے۔ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت قیمتی ہوتی ہے وہ ہر وقت سوچتا بھی اس کے بارے میں رہتا کہ کہیں اس پر کہیں سے کوئی ڈاکہ نہ ڈال لے، کہیں اس پر کوئی معاملہ ایسا نہ ہو جائے۔ تو اگر رب نے ہمیں یہ دولت ایمان کی دی ہوئی ہے تو ہمیں اس پہ ہمہ وقت اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ ایمان کی دولت ہمیں دی۔ کیوں؟ نہ ہم بہت مالدار ہیں، نہ ہم بہت زیادہ حسین ہیں، ہمیں یہ اس کا فضل اور اس کا کرم ہے نا، اس کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس وقت اٹھا کے اپنے گھر میں حاضری کی توفیق دے دی۔ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو کسی بھی وقت ایمان کو ہر وقت بچاتے رہنے کی، ہر قسم کے ہر معاملے سے، کہ وہ کسی بھی طرح سے، کیونکہ وہ کبھی غافل نہیں ہوتا ایمان والے کو بہکانے سے، بھٹکانے سے، وہ کسی بھی طرح سے۔ تو ہمیں ہر وقت یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں کا ہم پر سایہ کیے رکھے اور ہمیں محفوظ رکھے۔ جو آج کی دعا ہے وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعلیم دی۔ اب آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے انہو کان یقول، کہ رسول اللہ علیہ السلام کی یہ دعا ہوتی اللہم انی اسألک التقی والہدی والعفاف والغنی۔ اس میں 4 چیزیں ہیں، لیکن یہ چاروں چیزیں اتنی اہم ہیں۔ اللہم انی اسألک التقی، اے اللہ میں پرہیزگاری کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے تقوی عطا فرما۔ والہدی، ہدایت عطا فرما، ہدایت پر استقامت عطا فرما۔ والعفاف، پاک دامنی کا۔
عفت کا، اور والغنا مخلوق کے سامنے کبھی مجھے محتاج نہ کرنا، مخلوق کا مجھے کبھی محتاج نہ کرنا، اپنا محتاج کرنا، کبھی مخلوق کا مجھے محتاج نہ کرنا۔ یہ اتنی بڑی دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ میں تجھ سے ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی کا، بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ شیطان کب، کہاں، کیسے ہمیں گمراہ کر رہے، ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ اس راہ ہدایت پر بڑے بڑے جو ہیں وہ بہکے ہیں، اور تاریخ نے یہ بات اپنے دامن میں محفوظ رکھی ہے کہ کیسے کوئی ہدایت پر آنے کے باوجود بھی، وہ روایت بڑی مشہور ہے، ایک آدمی صحابہ کرام علیہ رضوان کی صف میں ہے، جہاد کر رہا ہے، کفار کو مار رہا ہے، اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی اللہ کے ہاں کوئی درجہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دنیاوی اعتبار سے صحابہ کرام علیہ رضوان کی صف میں کھڑا ہو، کفار کو جہنم رسید کر رہا ہو، رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ جہنمی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جہنمی ہیں۔ جو راوی، جو صحابی یہ بات لے کر گئے تھے وہ پریشان ہو گئے۔ یہی بات ہے نا کہ شیطان کب، کہاں، کیسے آپ کے دل میں وسوسہ ڈال دے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اس آدمی کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اب وہی بندہ جو چند لمحے پہلے میدان جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے کافروں کو قتل کر رہا تھا، اسے زخم آ گیا۔ اسے جب زخم آیا تو وہ کنارے پر ہوا اور ایک سائڈ پہ جا کے اس نے تلوار زمین پر رکھی، خود کو اوپر گرا لیا، خودکشی کر لی۔ اب یہ دوڑتے ہوئے آئے، گواہی دیتے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سچے ہیں۔ یہ جو بات ہے، یہ جو معاملہ، یہ بڑا سمجھنے والا ہے کہ ہمارے پاس جو ایمان کی دولت ہے، شیطان کی پوری کوشش ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اس دولت کے اوپر قبضہ کر لے، اس میں نقب زنی کر لے۔ کیسے؟ دیکھیں، کبھی بھی مومن کو وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ تو نماز چھوڑ دے، کبھی بھی یہ نہیں کہے گا۔ وہ کہے گا اچھا چل ٹھیک ہے یار، تھوڑا سا ابھی وقت باقی ہے، ابھی بھی وقت باقی ہے، ابھی بھی وقت باقی ہے، تھوڑا سا دیر ہو جائے گی، کیا ہو جائے گا؟ وہ تھوڑی سی تاخیر میں مبتلا ہو جائے گا، پھر وہ کہے گا اچھا چل کوئی نہیں، دوسری نماز کے ساتھ پڑھ لے، ابھی اس کا بڑا وقت باقی ہے، ابھی تیری عمر بڑی باقی ہے۔ تو اس کے ہتھیار جو ہیں وہ بڑے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اور قرآن کریم بھی یہ بات بیان کرتا ہے ہمیں ہدایت پر آنے کے بعد زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ شیطان وہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ مفتی احمد خان نعیمی صاحب علیہ رحمہ یا حضور نعیم الدین مراد آبادی صاحب علیہ رحمہ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک ہندو جو تھا وہ ان کے پاس آیا، وہ آ کے ان سے کہنے لگا دیکھو تم نماز پڑھتے ہو، کتنے وسوسے شیطان تمہیں ڈالتا ہے، نماز میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، دیکھو ہماری عبادت میں کبھی وسوسہ نہیں آیا۔ تو کہنے لگے یہی تو ہمارے حق پر ہونے کی نشانی ہے، تمہارے پاس شیطان لینے کیا آئے گا، تمہارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، جہاں دولت ہوگی وہیں پہ چور جائے گا نا، کنگلوں کے پاس، مفلسوں کے پاس چور کیا کرنے جاتا۔ تو اس لیے قرآن ہمیں سکھا رہا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے باری تعالیٰ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اب ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اس دعا کا صدقہ جو رسول اللہ علیہ السلام مانگا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی دولت عطا فرمائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے ہدایت پر، ہمیں تقوی عطا فرمائے، ہمیں عفت عطا فرمائے، اور ہمیں محتاجگی سے محفوظ فرمائے۔ ایک بار یہ دعا مل کے پڑھ لیں، اللہم انی اسألک التقی والہدی والعفاف والغنی